الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور مشہور بزرگان دین۔ داتا گنج بخش جن کا مزار لاہور میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبوت ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے، یعنی برہان نبوت ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے اور اولیاء اکرام کے ذریعے ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور کوئی نبی کامل نہیں ہوتا جب تک وہ نبوت کے دائرے میں داخل نہ ہو۔ فرید الدین گنج شکر وہ فرماتے ہیں کہ میں ولی، میں علی اور میں نبی۔ آج جن کی درگاہ میں قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند مراقبہ کرتے تھے یا رات گزارتے تھے وہیں پہ، اور صاحب خبر سے بات بھی کرتے تھے۔ خیر، صابر کلیاری کہتے ہیں کلیاری کسی سید عابد میاں عثمانی نقشبندی کے مرید تھے، تو وہ اپنے شیخ کے بارے میں یا مرشد کے بارے میں کہتے ہیں وہ میرا کعبہ ہے، وہ میرا قرآن ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ سنیے پھر سے یہ صابر کلیاری کیا کہہ رہے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں۔ میرا شیخ میرے لیے کعبہ ہے، میرے لیے قرآن ہے، میرا لیے نبی بھی ہے اور میرے لیے اللہ ہے۔ نبی وہ فرماتے ہیں کہ ولایت نبوت کا ذل ہوتی ہے، یعنی نبوت کا سایہ یا امیج کہیے، جسٹ لائک ریفلیکشن۔ جو مورے کے بالاکوٹ میں شہید ہوئے تھے، وہ اپنے شیخ سید احمد بریلوی کے بارے میں کہتے ہیں، اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے مانند، رسول نبی کے مانند ہے جو اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یوسف کے مانند تمام مصر ان کو خریدنے کے لیے آ گیا، یعنی ان کے جو شیخ ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کے مانند یہ دنیا میں جو ہے نا، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور مدینے سے جو ہے نا، جیسا احمد آئے ہیں، یعنی جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکلے ہیں، اسی طرح سید احمد بریلوی بھی آئے ہیں۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے کسی مرید نے خواب میں دیکھا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے جا رہا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بجائے اس کے منہ سے یہی نکل رہا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ۔ ٹھیک، یہ تو خواب میں دیکھا، پھر بیدار ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کی صحت یعنی درست کرنا چاہ رہا ہے، میں بیدار ہونے کے بعد بھی یعنی جاگنے کے بعد بھی اس کے منہ سے وہی نکل رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اپنے اس مرید کو بولتے ہیں، ہاں اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ تم اگر میری تابعیت کرو یا میرے کو فالو کرو تو ایسا ہی ہے جیسا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ شخصیت مولانا محمود الحسن گنگوہی جن کا انتقال 1920 میں ہوا، اپنے دو بزرگ یعنی رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے بارے میں کہتے ہیں۔ قاسم نانوتوی کا انتقال 1879 میں ہوا ہے اور رشید احمد گنگوہی کا 1905۔ تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں، نانوتوی اپنے زمانے کے مسیحا اور یوسف تھے کہ یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور عمران کے مانند تھے، اور اس کے آگے کہتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی ان کے یعنی حضرت عیسیٰ کے مانند تھے جنہوں نے قوم کو زندہ کیا۔ جو روحانیت کے اعلیٰ مرتبے پہ ہیں وہ گنگو یعنی انڈیا میں بھی رکھے ہیں، مگر مکے میں بھی رہ کے یہاں کے انڈیا کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی دیوبند کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جن کی خبر ملتان میں چاچڑ شریف میں ہے، وہ اپنی کتاب مخابیل المجالس میں کہتے ہیں کہ اولیاء کے پاس بھی جو وحی آتی ہے اور اس کا وہی درجہ ہے جو نبیوں کے پاس آتی ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند اپنی کتاب تحذر الناس کے صفحے نمبر 29 سے 31 تک
فرماتے ہیں کہ خاتم کے معنی دو ہیں، ایک تو سلسلے نبوت میں سب سے آخر میں آنا، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ کسی کی مہر سے، کسی کی اتھارٹی سے، کسی کے آفس سے کسی کے لیے نبوت کا عہدہ مل جانا۔ یعنی یہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفس سے یعنی منتخب ہو کے آئے ہیں، وہاں سے اپائنٹ ہوئے کے آئے ہیں، اسی لیے آپ کو نبی الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ پوتے قاری طیب فرماتے ہیں کہ جس کے پاس بھی استطاعت یعنی قابلیت تھی اور جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت پہ فائز کر دیا۔ اگر آپ صوفیہ کی کتابیں پڑھیں، الغزالی کا بھی تھا، وہ احیاء العلوم میں لکھتا ہے کہ نبوت اور الہام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غزالی کا انتقال 1111 عیسوی میں ہوا، ان سے 100 سال بعد جو بدماش آیا ہے ابن عربی، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ کتاب اس کو اللہ تعالیٰ نے دی، اس کا نام ہے فصوص الحکم، اور ایک دوسری کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، فتوحات مکیہ، اور صرف اتنا ہے کہ نہیں دی بلکہ کہا کہ اس کو لوگوں میں پھیلا دو۔ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں چشتیہ سلس عبد القدوس گنگوہی، جن کا انتقال 1537 ہوا۔ ان کی کتاب مکتوبات قدوسیہ پڑھ لیجیے کہ ایک دفعہ ان پہ جو ہے نا یعنی وحی آئی تھی، ہاں سلطان ذکر کر رہے تھے تو بالکل وحی آ گئی، اور وہی کیفیت ہوئی جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی۔ اور ایک دفعہ ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو ایک کتاب دی اور کہا کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عوام میں پھیلا دو، یعنی قرآن کے بعد بھی۔ اور ایک اچھا یہ خود قاسم نانوتوی ہے جو دارالدیوبند کے بانی ہیں، ایک دفعہ ان پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی جب ذکر کر رہے تھے، تو اپنے شیخ امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا، تو امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں یہ تمہارے اوپر نبوت کا فیضان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے یعنی یہ جو اقوال ہیں ان کے لیے معصیت جاریہ، ہمیشہ ان کے لیے گناہ لکھتے جائیں ان کے اعمال نامے میں۔ اللہ تعالیٰ ان صوفیوں کے کلمات سے اور قدیم صوفیہ اور موجودہ دور کے صوفیہ یعنی جو صوفیہ دیوبند ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔